عامر صاحب، شروع تو میں نے سینٹ اجلاس سے کرنا تھا، مگر پروگرام سے کچھ دیر پہلے بہت بڑی خبر، ہم اس کو مان سکتے ہیں کہ دو بڑی جماعتیں جو اس وقت مزاحمت کی سیاست کر رہی ہیں وہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا چکی ہیں۔ کیا لگتا ہے کہ ماحول کے اندر سچویشن کیا بنتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی؟ دو بڑی نہیں، 9 بڑی کہہ لیں کہ یونائٹڈ اپوزیشن ہے، وہ مولانا صاحب نے اب ان کو جوائن کیا ہے، ان کا بریک تھرو ہو گیا ابھی، تو ایک یونائٹڈ اپوزیشن ہے۔ یونائٹڈ اپوزیشن کے ساتھ جو ہے مولانا فضل الرحمان ہے۔ جماعت اسلامی پہلے ہی سڑکوں پہ ہے، کسانوں کو لیڈ کر رہی ہے، اور 30 ڈسٹرکٹس میں، آج 30 ڈسٹرکٹس میں، صرف پنجاب میں نہیں، سندھ کے اندر، کے پی کے اندر، بلوچستان کے اندر بھی کسان سڑکوں میں نکلے ہوئے ہیں، اور نہ اس کو ہلکا لیا جا سکتا ہے، نہ مولانا فضل الرحمان کو لیا سکتا ہے۔ وہ 1 پرسن ڈیمولیشن سکواڈ اور پارٹی ہیں، ان کے پاس مسل پاور ہے، اسٹریٹ پاور ہے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، تضاد یہ ہے کہ دوسری طرف جو پارٹی ہے یعنی حکومت، ان کو یا تو سمجھ نہیں آ رہا یا سمجھ نہیں آ رہا کہ یہاں پہ صورتحال بگ پکچر کیا ہے، یہ اس وقت منظرنامہ کیا ہے۔ میں تھوڑا سا پیش کر دیتا ہوں منظرنامہ کیا ہے، کہ یہ جو تناؤ بڑھاتے جا رہے ہیں کہ خواجہ سراؤں سے وہ بلیڈ لگ رہے ہیں، جو بھی تفتیش آئے گی ٹھیک ہے، مگر ابھی تک کے جو آپٹکس آئے ہیں اس کے اندر ایک کافی شبے موجود ہیں، کافی شکوک موجود ہیں کہ معاملے پتہ نہیں کدھر سے کون کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس وقت آپ دیکھیں کہ بجٹ آ رہا ہے سر پہ، اور آئی ایم ایف نے گردن کے اوپر نا یہاں پہ یوں کر کے انگوٹھا رکھا ہوا ہے، اور وہ دباتے جا رہے ہیں۔ اور جو کنڈیشنز ہم سن رہے ہیں جس کی جو لگانے وہ جا رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے بجلی کے نرخ بھی 20 سے 25 سے کہہ رہے ہیں 40% بڑھیں گے، گیس کی ایک بعد میں تفصیلاً بتائیں گے کہ گیس لوڈ شیڈنگ بھی بڑی خوفناک ہوگی اور پیسے بھی زیادہ دینے پڑ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جناب پہلے ہی کسان سڑکوں پہ ہیں، مگر زراعت کے اوپر بھی ٹیکس لگے گا، پراپرٹی بھی لگے گا، ریٹیلرز کے اوپر آج تک بڑی بڑی طاقتور حکومتیں نہیں ہاتھ ڈال سکی، ان کے اوپر بھی لگے گا۔ لاس میکنگ جو خسارے میں ادارے ہیں وہ ان کو بھی بیچنا ہے، پرائیویٹائز کرنا ہے، اور ان کی یونینز ہیں وہ بھی بڑا ایک سب وہ سڑکوں پہ آتے ہیں، دہائیوں سے ان کو عادتیں پڑی ہوئی ہیں اس طرح کا مال پانی کھانے کی، وہ آسان کام نہیں ہوگا۔ اور جب اتنی فورسز کٹھی ہوں گی ایسے موقع پہ، جو عقل مند گورنمنٹیں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں غیر ضروری فرنٹ بند کیے جائے، یہ سیاسی منطق کہتی ہے۔ مجھے موجودہ جو اس وقت حکومت میں ان کی سیاسی منطق نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سارے منظرنامے کے باوجود یہ روز نئے 2-1 فرنٹ کھول لیتے ہیں، اور اوائڈیبل فرنٹس جن کے بغیر، ان فرنٹوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے۔ تو 2 کا میں خاص طور پہ ذکر کرنا چاہوں گا، میڈیا کا میں بعد میں کروں گا، وہ بھی ٹوٹلی اوائڈیبل تھا۔ پہلے میں عدلیہ پہ آ جاؤں گا کہ عدلیہ کا پہلے ہی ایک تناؤ چل رہا ہے کہ حکومت نے ایگزیکٹو کی اور عدلیہ کی ایک کانفرنٹیشن چل رہی ہے، اور اسلام آباد کے 6 ججوں کے خطوط سے شروع ہوا معاملہ، تو وہاں بھی کیسز کے اوپر انہوں نے بھی انکوائری کی ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حتیٰ کہ عزت عدالت کے اندر جو ہے، کنٹمپٹ آف کورٹ کے اندر جو ہے 2 سینیٹر حضرات کو بلایا ہوا ہے، واڈا صاحب کو بھی اور بلایا ہوا ہے، اور وہ بلوایا ہوا ہے ایم کیو ایم کے لیڈر صاحب کو بھی۔ اب وہاں پہ آج جو تقریریں ہوئیں واڈا صاحب کی اور باقی جو شروع میں ابتدائیے میں آپ نے تمام سنائیں کہ تمام لوگ ان کے حق میں واڈا صاحب کے نظر آ گئے ہیں۔ عامر صاحب ویسے سینٹ کے اندر اور سینٹ کے اندر پروٹیکشن ہوتی ہے، یہ باتیں وہاں پہ یہ تو کر سکتے ہیں، ہم ذرا محتاط رہ کے کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ مجھے واڈا صاحب کی سمجھ نہیں آتی۔ واڈا صاحب نے وہ جن کے ترجمان ہیں وہ اس میں انہوں نے کبھی چھپایا نہیں، بلکہ وہ فلانٹ کرتے ہیں، اور وہ جو کہتے ہیں نا اپنی سلیو پہ لے کے چلتے ہیں، وہ ہمیشہ اس کو چھپاتے نہیں ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ وہ جس طریقے سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں سب کو پتہ ہے۔ تو پتہ نہیں انہوں نے کیوں اتنا برا منا لیا ہے، اور اب صورتحال یہ آ گئی ہے کہ وہ ایک دم لگ رہا ہے کہ وہ پولیٹیشنز کے نمائندے ہیں، جمہوریت پارلیمان کے اور سیاستدانوں کے وہ علم بردار ہیں اور محافظ ہیں، اور عدلیہ جو ہے نا وہ ان کا فٹ بال ہی بنا دیا، فلائنگ کے ان کو ماری جا رہی ہیں۔ انگلی سے شروع کرتے ہیں۔ میں تو انگلی کی یہ جو سائنس انہوں نے بتائی ہے، بڑی استعارے میں اشاراتی زبان میں بات کرتے ہیں، کبھی بوٹوں کا اشارہ دیتے ہیں، کبھی اس طرح کے اشارے واڈا صاحب دیتے رہتے ہیں۔ ایک تو وہ سائنس اگر آپ کو جو سمجھ آئی ہو تو وہ بتا سکیں ہمیں۔ مجھے تو ترس ویسے آ رہا ہے
حکومت کی ایلائز کے اوپر MQM پہ پیپلز پارٹی پہ یہ جو باقی ساری پارٹیاں جو مجبور ہوئی ہیں جو واڈا صاحب کی ڈیفنس کے لیے آئی ہیں نون لیگ سمیت جو ہے تو میں نے یہ کلپ دکھایا ہے آگے کہ یہ ڈیفینڈ کر رہی ہیں اور واڈا صاحب نے سیاستدانوں کے متعلق ابھی میں وہ مجھے یاد کروایا ریما عمر بڑی اچھی سیزن لائر ہیں تجزیہ نگار بھی ہیں تو وہ یاد کروا رہی تھی کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ اتنے سیاستدانوں کو لٹکا دیا جائے تو مسئلے کا حل ہو جاتا ہے. واڈا صاحب جو ہے ڈیو ریسپیکٹ یہ اتنے کئی معاملات میں سنجیدہ آدمی نہیں رہے ہیں اور یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اس وقت عدلیہ اور ایگزیکٹو کا جو یہ معاملات چل رہے ہیں. نہیں وہ مجھے اس لیے یہ حیرانی ہو رہی ہے آپ نے شاید بریک پہ لینا ہے میں لاسٹ ایک جملہ کہوں گا کہ ابھی اٹارنی جنرل کا پتہ نہیں ان کے پاس وہ کلپ ہے یا نہیں ہے میں دیکھ رہا تھا انہوں نے یہ کسی جگہ کہا ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے وہ صلح کرنا چاہتی ہے موو فارورڈ سیز فائر کے لیے وہ تیار ہیں سیز فائر کے لیے تیار ہیں. یہ جو آج تقریریں ہوئی ہیں اس سے کہیں سیز فائر مجھے نہیں نظر آیا نہ عدلیہ کے متعلق اور نہ ہی میڈیا کے متعلق. عامر صاحب میڈیا کی آپ بات کر رہے تھے کل اسما بخاری کی فرما رہی تھی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ایک سادہ سا تو سول قانون لے کر آئے ہیں جس میں پولیس کا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوگا. جی بہت ہی سادہ سا قانون ہے کہ جس کے اندر اپنی مرضی کا مورلیس وہ جج لگائیں گے اپنی مرضی کا اس کو جج کے برابر ہی 70 سال کی ریٹائرمنٹ ایج کے اوپر رکھیں گے اگر وہ اس کا کام پسند نہ آئے تو حکومت اس کو فارغ کر سکتی ہے اور پھر اپنی مرضی کے ہی اس کو ایک ٹائم فریم دے کے اپنی مرضی کا ہی جو اس طریقے سے جس کو جو ٹانگنا ہوگا جیسے جو کرنا جو ہے ٹانگنا ہوگا اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس بیچارے کی نہ اپیل ہے اور اگر وہ اس کو کنٹیسٹ کرے گا تو وہ پہلے 30 لاکھ روپیہ دے گا اور اگر وہ بدریتی بھی نکل آئے تو وہ 3 کروڑ روپیہ دے گا. ویسے تو یہ زیوم کرنا آپ سول لاء کے اندر جو فائن سے چلتا ہے جو فینس تھا وہ کتنا سٹرونگ ہے وہ بتایا جاتا ہے اماؤنٹ آف فائن کتنی لگتی ہے تو مجھے نہیں پتا سول کے اندر جو 3 کروڑ تک کا جو فائن ہے تو یہ کون سی ایسی خبر ہوگی کیا ہوگا اس بڑے خوفناک قسم کے اس سے زیادہ بڑے آفینسز ہیں جس کے لیے اتنی بڑی 3 کروڑ روپے کی رقم جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے. یہ پتہ نہیں صحافیوں کو کیا سمجھتے ہیں. اچھا یہ صحافی نہیں ہیں یہ جو میڈیا کے پلیٹ فارم لوگ یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی عام آدمی بھی اس میں ہو جاتا ہے تو وہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا قانون ہے تو 30 لاکھ روپیہ دیں تو آپ اپیل کر سکتے ہیں اور بھی اس کے اندر خوفناک چیزیں. انگلی سے شروع کرتے ہیں. میں تو انگلی کی یہ جو سائنس انہوں نے بتائی ہے بڑی استعارے میں اشاراتی زبان میں بات کرتے ہیں کبھی بوٹوں کا اشارہ دیتے ہیں کبھی اس طرح کے اشارے واڈا صاحب دیتے رہتے ہیں. ایک تو وہ سائنس اگر آپ کو جو سمجھ آئی ہو تو وہ بتا سکیں ہمیں